میری سہاگ رات ایک لڑکی کا ذاتی تجربہ۔ میرا نام عثمان ساری ہے۔ میری عمر 22 سال ہے۔ میری شادی ارینج میرج ہے۔ شادی سے پہلے میں نے اپنے شوہر کو صرف دور سے دیکھا تھا اور ان کی تصویریں دیکھی تھی۔ سہاگ رات کو وہ میرے کمرے میں آئے تو میں سمجھی کہ وہ اب آ کر میرا گھونگھٹ اٹھائیں گے، لیکن وہ کمرے میں آئے، چائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے لگے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ نکاح کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی جاتی ہے۔ اس سے فارغ ہو کر وہ بیڈ پر آ کر بیٹھے، میری طبیعت وغیرہ دریافت کی اور مجھ سے میرے مختلف تعلق کی باتیں کرتے رہے، جیسے کہ میری اسکول ٹائم کی، کالج کی جس میں زیر تعلیم تھی، اور میری تعلیم ابھی جاری تھی۔ کافی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے، لیکن اس دوران میرا دل دھک دھک کرتا رہا۔ میری دوستوں نے مجھے نہ جانے کیا الٹا سیدھا سکھا رکھا تھا کہ مجھ پر خوف چڑھ گیا تھا، لیکن ان کی باتوں سے میرا سارا خوف جاتا رہا اور میں کافی حد تک ان سے بھی تکلف ہو گئی تھی۔ انہوں نے میرا آنچل اٹھا کر مجھے منہ دکھائی کے کنگن پہنائے اور میری تھوڑی اٹھا کر میرا چہرہ روبرو کر لیا۔ ان کی سانسوں کی گرمی میں نے اپنے پہلے رخساروں پر، پھر اپنے ہونٹوں پر محسوس کی۔ انہوں نے خفیف سا بوسہ لے کر میرا چہرہ چھوڑ دیا اور کہا، تم ایزی ہو جاؤ، میں سوٹ تبدیل کر کے آتا ہوں۔ میں نیم دراز ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھ پر بھاری کپڑے چبھ رہے تھے، لیکن میں بول نہیں سکتی تھی۔ وہ سوٹ اتار کر اور سفید کرتا شلوار پہن کر آ گئے۔ مجھے دیکھ کر بھاپ گئے کہ میں انیزی ہوں۔ کہنے لگے، تمہارا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی ہو چکی ہے اور مووی بھی بن چکی ہے، جاؤ اب یہ بھاری سوٹ اتار کر ایزی ہو جاؤ۔ میں تو بس اشارے کی منتظر تھی۔ بھاری سوٹ میں لڑکھڑاتے ہوئے چینج روم میں گئی، الماری کھولی تو سائڈ پر ایک ڈھیر سارے لونچ ریز اور ٹائٹ سے الماری بھری پڑی تھی۔ میں نے سرخ رنگ کا لونچ ریز سیٹ اور بلیک نائٹی پہنی اور پہن کر آ گئی۔ جب میں بیڈ روم میں واپس آئی تو وہ مجھے دیکھ کر ہنس پڑے۔ میں نے زیور نہیں اتارے تھے۔ نائٹ سوٹ پر زیورات عجیب سے لگ رہے تھے۔ میں خفیف سی ہو گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ پر بٹھایا اور ایک ایک کر کے میرے سارے زیور اتروائے اور مجھے اپنے پاس بٹھا کر ٹی وی آن کر دیا۔ میں بہت الجھن محسوس کر رہی تھی کہ وہ حق زوجیت کا وظیفہ کب شروع کریں گی، لیکن لگتا تھا کہ ان کو تو کوئی جلدی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے بارے میں بتانے لگے، اپنے گھر والے، رشتہ داروں، دوستوں کے متعلق مجھے بتایا، پھر اپنی تعلیم اور ملازمت کے بارے میں مختصر بتایا۔ اس دوران وہ اپنا ہاتھ میرا ہاتھ تھام کر ملامت سے مسلتے جا رہے تھے۔ میری ساری جھجک ہوا ہو چکی تھی، بس دل چاہ رہا تھا کہ وہ مجھ پر جلدی سے چھا جائیں، اور میرا بدن اینٹ رہا تھا اور شاید مجھ پر ہلکی سی کپکپاہٹ بھی طاری ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہ محسوس کر کے مجھے اپنے قریب کر لیا اور میرے رخسار پر پیار کرتے کرتے میرے کان کی لو پر اپنی زبان پھیرنے لگے۔ میرا تو بہت برا حال تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی آتش فشاں میرے اندر پھٹنے کو ہے، لیکن لڑکی ہونے کی وجہ سے روایتی شرم مجھ پر طاری تھی۔ انہوں نے میرے کان کی لو کو ہلکا سا اپنے دانتوں سے کترا اور پھر اپنے ہونٹوں کو میرے ہونٹوں پر رکھ دیا۔